ہم لوگوں کو دوسروں جیسا نہیں ہونا چاہیے، تنہا ہو کر بھی مختلف بنو، وابستگی ایسی اور اتنی ہی رکھیں کہ قابل برداشت رہ سکے، کیونکہ انسان اکتاتے بہت جلدی ہیں۔ زندگی خود بخود کوئی فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ یہ محض آپ کے فیصلوں کے انجام سے آپ کو ملاتی ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کے لیے دروازے بند کر دیں تو خود کو اس قابل بنائیں، جب آپ واپس لوٹیں تو اس دروازے سمیت عمارت کو خرید سکے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب ان میں سے کوئی ایک مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے الجھے ہوئے کام سلجھا سکتی ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ ڈھونڈنا ہی ہے تو پرواہ کرنے والوں کو ڈھونڈو، استعمال کرنے والے تو خود ہی آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کی خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ آپ اس شخص کو کیا بدلو گے جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی؟ فطرت آسان تھی، مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ ہر انسان کی کسی نہ کسی چہرے کے ساتھ خوشی منسلک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک شخص کی خوشی کا سبب آپ کی ذات ہے تو غرور مت کریں بلکہ شکر ادا کریں۔ زندگی میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے کیجیے، کیونکہ اگر آپ خود سے محبت کریں گے تو جہنم کی آگ سے خود کو بچائیں گے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ چمچہ گیر اور چاپلوس بن کر عزت دار بننے اور خود کو قابل احترام سمجھنے سے خوددار ہو کر گمنام ہو جانا بہتر ہے۔ کوئی اندر سے کتنا خوبصورت ہے، اس کا فیصلہ اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ اور برتاؤ کر دیتا ہے۔ دعا کیسی بھی ہو کسی صورت رد نہیں ہوتی، اور صبر جیسا بھی ہو ہمیشہ بازی لے جاتا ہے۔ مسکراہٹ روح کا دروازہ کھول دیتی ہے، لیکن نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھول بھی گئے ہیں کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر لوگ آپ کی باتوں اور حرکتوں سے تنگ نہیں ہیں اور آپ ان کے ساتھ مثبت انداز میں خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو آپ ایک خوبصورت انسان ہیں۔ سکھ، غم، تکلیفیں اور پریشانی زندگی کا حصہ ہے، انہیں حصہ ہی رہنے دیں، پوری زندگی مت سمجھیں۔ ہزاروں مصائب کے ڈھیر سے سینکڑوں نعمتیں ڈھونڈ نکالنا ہی تو اصل ایمان ہے، جسے یقین کہتے ہیں۔ جب تک ہم کسی کے ہمدرد نہیں بنتے، ہم درد سے اور درد ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ کسی ایک پریشانی یا غم کو خود پر اتنا حاوی مت کریں کہ وہ آپ کو ہزار نعمتیں بھلا دے۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، مگر وہ بہت کم ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ کنجوسی کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، آدمی خالی ہاتھ بخیل ہو سکتا ہے اگر مسکرانا چھوڑ دے۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی دن کو الزام نہ دیں۔ اچھے دن آپ کو خوشی دیتے ہیں، برے دن آپ کو تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن آپ کو سبق دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے شعور کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ خوفناک تنہائی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ ایک زندگی میں 100 زندگیاں جینا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں۔ الغرض پڑھیں۔ آپ لوگوں کو کھو دیں گی، یہ بات خطرناک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو کھو دیں گے، یہ بات خطرناک ہے۔ کبھی بھی ان لوگوں کو اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جن کے لیے آپ صرف ایک متبادل کے سوا اور کچھ نہیں۔ زندگی کا اصل مقصد کائنات کا اصل شعور حاصل کر کے بے سہارا انسانوں کی زندگی میں حوصلہ پیدا کرنا اور مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے۔ ہر جگہ بیٹھنا اور ہر جگہ منہ مارنا بھی مہنگا پڑ جاتا ہے، اس لیے اپنے منہ اور زبان کو لگام دیں۔ ہم اس پر مطمئن نہیں ہوتے جو ہمارے پاس ہیں، ہم وہ چاہتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہوتا ہے۔ دل کے سب سے مضبوط اور پاکیزہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اربوں لوگوں میں سے زندگی کا حاصل چند ہی لوگ ہوتے ہیں، اور ہم سے وہ چند بھی محبت سے سنبھالے نہیں جاتے۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ لوگ آپ کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہمیشہ شکایت کرتے رہیں گے اور اپنی ناراضگی اور غم کا اظہار کرتے رہیں گے، تنقید سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کرنا اور کچھ نہ بننا۔ اگر تمہاری قربت میں عورت مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کر رہی ہے، تو تم دنیا کی خوبصورت ترین مرد ہو۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے
کہ آپ نے ابھی کچھ نہیں کھویا۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں جو کہ اب ناپید ہو چکے ہیں۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین اور متاثر کن شخصیت وہ ہے جو آپ کو اپنے رب کی یاد دلائے۔ بے حسی بھی کبھی کبھی زندگی کے لیے لازمی بن جاتی ہے، جیسے زہر پھیلنے کے ڈر سے اعضاء کو کاٹنا لازمی ہو جاتا ہے تاکہ باقی جسم محفوظ رہے۔ ہم گناہوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر سے اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے، اور یہ بہت ایمان لیوا علامت ہے۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی چہرے کو محفوظ نہ رکھے مگر اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔